السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ نہیں میں تو صدر محترم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، پیارے بچوں، چھتوں پر اپنے گھروں میں سن رہی میری ماں اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات آپ مجھے بتائیے، یہاں آپ حضرات جو لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے تھے وہ تو یہاں پر موجود ہے، اور جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ یہاں سے چلے گئے، اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف جلسے کی رونق دیکھ رہے ہیں، وہ مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی وضو کھانے پر کھڑا تھا، خیر اب تو آ گئے، میرا خیال ہے کچھ لوگ تو میرے کہنے سے پہلے ہی آ گئے، اور کچھ لوگ ادھر مدرسے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ میں پہلی بات آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں تو خدا را نیت کرو کہ انشاءاللہ دعا تک بیٹھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بچوں، میری بات تم ذرا توجہ سے سنو، یہ ادھر ادھر گھومنا بند کر دو، بس آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اب کوئی کسی کو پانی بھی نہ پلائے، اسی لیے کہ میں بھی بنا پانی پی ہی بولوں گا، میں پیوں گا تو تم بھی پی لینا، اور اگر میں نہیں پیتا بس تم بھی بیٹھے رہو تھوڑی دیر، کیا جاتا ہے اس میں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی لوگ مدرسے کے صحن میں ہیں، وہاں کرسیوں پر ہیں، وہ چاہے انتظامیہ ہو، وہ آ کر کے مجلس میں جڑ جائے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن کہاں سے آدمی یا تو خوف کی وجہ سے بیٹھتا ہے یا پھر شوق کی وجہ سے بیٹھتا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے آدمی کام کو کر جاتا ہے۔ اگر مدرسے کے محتمم اس بات کا اعلان کروا دیتے کہ جو آدمی حکیم پور کرے کے اس جلسے کے اندر آ کر بیٹھے گا اس کو 1000 روپے ایک رات بیٹھنے کی ملیں گے، تو کوئی نہ تو کمرے میں ملتا، نہ صحن میں ملتا، نہ وضو خانے میں ملتا، نہ اپنے گھر میں بہت سے نیند آدھی کر لی ہوگی وہاں ملتا، وہ یہاں ملتا، اور تو اور اپنے بچوں کو بھی گودی میں بٹھا کے سلا دیتے۔ مولوی صاحب 500 اس کے بھی تو 500 اس کے بھی تو ہے، یا پھر خوف ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب چلے ہوئے جا رہے، ایک پنڈت وہاں کھڑا تھا، پیپل کے اوپر کوئی پرندہ بول رہا تھا۔ پنڈت نے مولوی کو آتے ہوئے دیکھا اور اس سے پوچھا، مولوی جی سنو۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا اس پیپل کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے، بہت دیر سے کچھ کہہ رہا ہے، آپ بتا دو یہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بھائی جانور اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو۔ ہاں جی ایسے نہ کرو، اللہ نے زبان دی، زبان سے بولو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں ایسے بولو، بڑے بڑے لوگ بولو، تم بس بیٹھ لو بچوں۔ عرض کر رہا تھا اللہ کی تعریف کا جب نمبر آتا، جانور اللہ کی تعریف و توصیف کرتے، پرندے اللہ کی تعریف و توصیف کرتے، درختوں کے پتے پتے اللہ کا نام لیتے، زمین کے ذرات اللہ کی حمد بیان کرتے۔
اگر نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. اللہ اکبر. کہا مولوی نے کہا یہ پرندہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. پنڈت نے کہا غلط. کہا پھر آپ بتا دو. پنڈت نے کہا یہ کہتا ہے سیتا رام دشرتھ، سیتا رام دشرتھ. اب دو مولوی کہ سبحان تیری قدرت، وہ کہ نہیں وہ کہہ رہا سیتا رام. اب دونوں میں آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہوا. ایک سبزی بیچتا وہاں کو چلا ہوا آ رہا تھا. اس نے سوچا بھائی اگر لڑائی جھگڑے بہت سنے لیکن مولوی پنڈت کی لڑائی ہے، کرفیو نہ لگ جائے. پہلے نے کہا مسئلہ حل کرو، لڑ کیوں رہے ہیں؟ کبھی کیوں لڑ رہے ہو؟ فرمایا کہ جی میں نے اس سے پوچھا مولوی سے یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا کہ سبحان تیری قدرت، جبکہ میں نے اپنے ویدوں میں پڑھا کہ پرندہ کہتا ہے سیتا رام دشرتھ. سبزی والے نے کہا تم دونوں غلط. کہا بھائی تو بتا دے. سبزی والے نے کہا نہ یہ کہتا سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہتا سیتا رام دشرتھ. یہ کہہ رہا گاجر مولی ادرک، گاجر مولی ادرک، گاجر مولی. بس اب تک تو دو تھے، تین ہو گئے شروع. اب اتنی دیر میں ایک وہ بھی آ رہا تھا قریشی. اس نے بھی کیا ہو رہا؟ یہ کہتا سبحان تیری قدرت، یہ کہتا سیتا رام دشرتھ، یہ کہتا گاجر مولی ادرک. کا تم تینوں غلط. یہ کہہ رہا سیدھی پائیں ڈھک رکھ، سیدھی پائیں ڈھک رکھ، سیدھی پائیں. ابھی دیکھو خوف کیا ہوتا ہے. ارے عثمان بات آپ کی بعد میں ہو سکتی ہے میرے خیال سے. خوف کیا ہوتا ہے یہ سنیے. یعنی جس خوف کو لوگ دلوں میں لے کر پھرتے ہیں، آپ حضرات اس کی طرف توجہ دیجئے. بس سب کی بات چاروں لڑ ہی رہے تھے اتنی دیر میں. ایک موٹا تازہ پہلوان جیسے ہمارے قاری ماز بیٹھے، اب ماشاءاللہ گاہ ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں نا، نعت پڑھ رہے تھے شروع میں. اچھا ہاں بہت آدمی ایک بار کو دیکھے ہی، لمبائی بھی دیکھے چوڑائی بھی دیکھے. اب دیکھا بھائی موٹا تازہ پہلوان ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور وہ کہنے لگا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو اسے دیکھ کر گلے کا تھوک سوکھ گیا. کہنے لگا کہ جو کہہ رہا سبحان تیری قدرت، یہ کہہ رہا سیتا رام دشرتھ، یہ کہہ رہا گاجر مولی ادرک، یہ کہہ رہا سیری پائے ڈھک رکھ. کہا تم چاروں غلط. میں جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو. کہا جو تو نے کہا وہی پکی. پہلوان نے کہا نہ یہ کہتا سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہتا سیتا رام دشرتھ، نہ یہ کہتا گاجر مولی ادرک، نہ یہ کہتا سیری پائیں ڈھک رکھ. یہ کہہ رہا اٹھک بیٹھک کسرت، اٹھک بیٹھک کسرت، اٹھک بیٹھک کسرت. اور ڈنڈا ہاتھ میں تھا دھواں. کہنے لگا یا تو مان جاؤ یا پھر یہ رکھا لٹ. کہنے لگا تیری پکی، تیری پکی. تو آج کل مولانا لوگ خوف سے ڈرتے ہیں. یا تو شوق ہو یا خوف ہو. آج شوق سے ختم ہو چکے، خوف ہمیں کسی کا راہ نہیں، اسی لیے جہاں چاہ گھوم لے، فرق کچھ پڑتا نہیں ہے. عرض کرنا یہ ہے میں آپ کے سامنے بہت دیر تک تو نہیں رہ سکتا انشاءاللہ. اے بچوں ایک بات میری بات سنو خاص طور سے. میں دیکھ رہا ہوں میری بچیوں توجہ سے سنو. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے مدرسے کے جو مدرس ہے وہ آپ کی نگرانی کو لے کر کے بار بار تمہارے اندر گھوم رہے ہیں. اگر آپ کو اچھائی کا ثبوت دینا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ بھی نہ آپ کے پاس آئے اور تم بالکل خاموش ہو کر بیٹھے رہو. میں سمجھوں گا یہاں کے بچے طلبہ اور طالبات بہت اچھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بات کو سمجھنے والے ہیں. اب کوئی بچی آواز نہیں کرے گی، آپس میں بات نہیں کرے گی، سب کے سب بچیاں خاموشی کے ساتھ بات کو سنیں. میں نے آپ کے سامنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ حضرات کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی باتیں بتا کر گئے قرآن کے تعلق سے. یاد رکھو اس دنیا میں اگر آج مسلمان پریشان ہے، اگر اس دور میں پریشانی سے مسلمان گزر رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. صحابہ نے نبی سے محبت کی، کامیاب ہو گئے. ابو بکر نے
نبی سے محبت کی کامیاب ہو گئے، عمر نے نبی سے محبت کی کامیاب ہو گئے، عثمان نے نبی سے محبت کی کامیاب ہو گئے، علی نے نبی سے محبت کی کامیاب ہو گئے، حضرات صحابہ کرام نے آقا سے محبت کی کامیاب ہو گئے۔ انہیں پتا تھا نبی کا طریقہ زندگی میں لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا نبی رحمت والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا تعارف قرآن میں اگر فرمایا تو اس طرح کرایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی رحمت والا ہے، جو نبی کے طریقے پر چلے گا، رحمت والے کے انداز پر زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کر دے گا۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، زندگی تو جانوروں کی بھی گزرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے نبی سے کون کون محبت کرتا؟ چلو بات ختم کرو، ہاتھ اٹھاؤ۔ کچھ لوگ نہ دیکھو ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں نا؟ میری ساتھ بول کے جواب دینا، نیچے کر لو ہاتھ۔ آپ سب نے اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کیا، دعویٰ ہی ہے جو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، لیکن ایک شعر کیا خوب کہتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں کہتا ہے، تم نے محبت کے بارے میں کہا، حقیقی محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ یوں کہتا ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے تو اے لوگو محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے؟ نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے؟ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے۔ آپ نے کہا ہم نبی سے محبت کرتے، تمام نے دعویٰ کیا ہم نبی سے محبت کرتے، میں کیسے مانوں نبی سے محبت کرتے؟ آج